कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती से लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। मेरी कहानियों को मुसलसल पसंद करने का, लाइक करने का, दोस्तों साथियों में शेयर करने का बेइंतहा शुक्रिया। इसी तरह मेरे साथ तावन जारी रखिएगा। इसी तरह मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, मेरी हौसला अफजाई करते रहिएगा। आपका साथ मेरे लिए इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है, इंतहाई अहम है। तो पेशे खिदमत है शतानी हवेली, किस्त नंबर 23 इसको भी लाइक करें, इसको भी पसंद करें, इसको भी अपने दोस्तों साथियों रिश्तेदारों में हर किसी में शेयर करें। नाज आंटी की बस फौजगी का इंतहाई इंतहाई दुख था, इंतहाई दुख था। उनकी हर बात, उनकी हर सोच मेरे बस दिमाग में थी। बहुत अच्छी थी, बेइंतहा अच्छी थी, मोहब्बत करने वाली थी, चाह देने वाली थी। लेकिन चौधरी के उन दरिंदों ने बस फायरिंग कर दी, मार दिया। अपने शोहर को बचाते बचाते खुद मर गई। शोहर जख्मी हुआ था, बस जख्मी हुआ था। ये दम तोड़ गई थी, दम तोड़ गई थी। यकीनी तौर पे वो बिल्ले को मारने आए थे, बिल्ले को कत्ल करने आए थे, लेकिन शिकार वो बन गई, शिकार वो बन गई। हमें पता चला तो बस बागी चली आई, बागी चली आई, बागी चली आई। बिल्ला हमारे साथ था, हम चारों थी, मैं भी, सैमा भी, नैला भी और सबा भी। और वो दोनों जिपा और नूर वो भी आगे थी, वो भी साथ ही थी। ग्रुप था एक जो बस आंटी के बस गले लग के रोने लगी थी, चीख चीख कर रोने लगी थी, चीख चीख कर रोने लगी थी। आधी रात का वक़्त था ये। खौफ तो बिल्ले की मौजूदगी में खौफ ना था, हमें किसी किस्म का खौफ ना था, लेकिन ये जो वारदातें हो रही थी इन्होंने हमें खौफ ज़्यादा कर दिया था। हर वक्त डरे डरे रहते थे। बिल्ले ने हमें घर बचाया। आंटी को देखा, उनके मुर्दा जिस्म को देखा, लहू लहान चेहरे को देखा, जिस्म को देखा, फिर निकल गया था। और हशमत भाई से कहा गया था, उन्होंने एक हमारी औरत को मारा ना, अब देखो देखो कितने बंदे कत्ल होते हैं, मेरे हाथ से कितने बंदे का कत्ल होते हैं। हशमत भाई ने रोकना चाहा था, लेकिन ना रुका था, ना रुका था, निकल गया था, निकल गया था। पता चला लिया था कि कौन कौन आए थे, पता चला लिया था उसने कि किन किन लोगों ने कत्ल किया है। क्योंकि जब वो पहुंचा था तो वो अपनी कहानियां सुना रहे थे कि वो जिसको मारने गए थे वो तो नजर नहीं आया था, वो नजर नहीं आया था। फायरिंग हमने कर दी, पता नहीं कौन मरा कौन जिया, फायरिंग कर दी थी। ये बातें सुन के बिल्ला सामने आ गया था, सामने आ गया था, जिसको देख पर उनको जैसे करंट लगा था। फिर बिल्ले ने कुछ ना देखा था, कुछ ना देखा था। ये 5 बंदे थे जो घोड़ों पर सवार होके आए थे, बदला ले लिया था। उसी हवेली में चौधरी के सामने मार डाला था। ऐसा मारा था, ऐसा मारा था कि आने वाली नस्लें याद करेंगी चौधरी को क्या किया था। तुमने दुश्मनी का आगाज कर दिया, अब इसकी इंतहा मैं करूंगा, एंड मैं करूंगा, और वो एंड तेरी मौत होगी, एंड तेरी मौत होगी। ये बहुत बड़ी धमकी थी जो उसमें बिल्ले ने दे दी थी। क्या के निकल आया था। रात ऐसे रोते धोते गुजर गई थी। दिन को
دن کو آنٹی کو دفنا دیا گیا، لیکن ان کی یادیں ان کی سوچیں میرے دماغ میں تھیں۔ ایک لمحہ بھی ان کا چہرہ نہ بھولتا تھا۔ کتنی پیاری تھی، خدا نے کیسا حسن دیا تھا ان کو، لیکن خاک میں مل گیا، قبر میں جا اتری۔ زندگی ایسی تھی، ایسے گزرنے لگی تھی۔ اگر ہمارے دلوں میں خوف تھا تو چودھری کے اندر بھی خوف پیدا ہو گیا تھا۔ بلے کا خوف ان کے دلوں میں چھا گیا تھا۔ بلے نے بھائی حشمت کو کافی باتیں کی کہ بس اپنی حفاظت کرو، ان عورتوں کی حفاظت کرو، سبھی خاندان کی حفاظت کرو۔ میں اپنی حویلی میں جا رہا ہوں، شاید ادھر میرے پیچھے چھوڑ آئے ہیں میں ان عورتوں کی میں خبر گیری کر سکوں، ان کو نقصان تو نہیں پہنچا گیا۔ یہ کہہ کر اس نے ہم سب کو لیا ساتھ، واپس آ گئے تھے۔ بھائی حشمت نے پوچھنا چاہا تھا کہ یہ نیلا اور سیما تمہارے ساتھ کیوں ہے، یہ کیسے آ گئی ہیں، لیکن نہ پوچھ پایا تھا۔ ایسے وقت ایسا تھا، نفرت والا وقت نہیں تھا۔ پوچھ لینا تھا، اس نے بعد میں پوچھ لینا تھا۔ رستے میں نے کہہ دیا تھا، میں کہا سیما نہیں جانا چاہیے تھا، تم لوگوں کو نہیں جانا چاہیے تھا۔ کہنے لگی کرن دیکھو، یہ ہماری پرانی ساتھی ہیں، کتنے سال زندگی کو گزارے ہیں ان کے ساتھ، کتنے سال ان کے ساتھ گزارے ہیں، آخری دیدار بھی نہ کرتی آخری۔ چلو ٹھیک ہے، بہرحال جو ہو گیا، لیکن بھائی حشمت، ان کے اندر میں نے کافی سوال دیکھے ہیں تمہاری موجودگی جیسے ان کو رڑکنے لگی تھی آنکھوں میں۔ ہمیں ان چیز کا پرواہ نہیں ہے کہ تمہارے بھائی کیا سوچتا ہے کیا نہیں سوچتا۔ ہم بلے کے پاس ہیں، بلے کے ساتھ ہی ہیں، اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، اس کے ساتھ ہی مرنا ہے تو اس کے ساتھ ہی جینا ہے۔ یہ ہم نے طے کیا ہوا ہے۔ ایسی باتیں کرتے کرتے گھر پہنچ گئی، حویلی میں پہنچ گئی تھی۔ گھر میں سب حریت تھی، کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، کوئی بندہ نہیں آیا تھا، پوچھنے پر پتہ چلا تھا کوئی نہیں آیا۔ لیکن پھر بھی فات بڑی ضروری تھی۔ بلے نے بچے سے کہہ دیا تھا کہ دیکھو بیٹا، تم طاقت والے ہو، انتہائی طاقت والے ہو، مقابلہ کرنا جانتے ہو، 10-15 لوگ تمہارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کبھی کوئی ایسا موقع ہوا، کوئی ایسا کسی نے حملہ کیا تو پھر چھوڑنا مت۔ میں گھر میں موجود ہوں نہ نہیں جانا ہوں، تم نے کسی کو چھوڑنا نہیں ہے۔ میں تمہاری طاقتوں کو جانتا ہوں، تمہاری طاقتوں کو دیکھ چکا ہوں، بے انتہا طاقت ہے تمہاری، چاہے عمر چھوٹی ہے لیکن طاقت بے انتہا تمہارے اندر۔ تقریباً 15-20 دن گزرے تھے کہ بلا کہنے لگا، رات کا وقت تھا، شام کا وقت تھا، رات پڑ گئی تھی، اندھیرا چھا گیا تھا۔ کہنے لگا تھا، حشمت بھائی نے مجھے بلایا ہے، میں ان کو باہر جا رہا ہوں، کسی قسم کی ٹینشن نہ لینا، یہ بچہ تمہارے پاس ہے، یہ تمہاری حفاظت کرے گا، فکر نہ کرنا کسی چیز کی، لیکن احتیاط کے طور پہ بس اپنے کمروں میں رہنا، باہر مت نکلنا۔ یہ کہہ کر نکل گیا تھا بلا نکل گیا تھا، اور بچہ ہمارے پاس رہ گیا تھا، جو اپنی بہادری کے قصے سنانے لگا تھا۔
کافی دیر تک سناتا رہا، کافی سناتا رہا تھا. سبھی انجوائے کر رہی تھی اس کی بہادری کے بچے کی زبانی بہادری کی باتیں سن سن کر. بہادری دیکھ تو لی تھی ہم سب نے، ہم نے تو دیکھ لی تھی، لیکن وہ جو پرانے قصے سنا رہا تھا وہ انتہائی مزیدار تھے. میں نے کہا بس مجھے کوئی جلن ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے دل میں چھت پر جا رہی ہوں، تم کرو باتیں آپس میں. یہ کیا کر میں چھت پر چلی گئی، چھت پر چلی گئی تھی. نہ ڈر ہو کر خوف نہ تھا، کیوں کہ اندر ہی سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، حال میں ہی سیڑھیاں تھیں. اوپر چڑھی تو چھت پر جا پہنچی. میرے پیچھے پیچھے ہی صبا آ گئی، سیما آ گئی، نائلہ آ گئی. شاید وہ انہوں نے یہ سوچ لیا تھا کہ کہیں یہ کیلی ڈر نہ جائے. اتنی بڑی حویلی ہے، اتنی بڑی حویلی ہے، ڈر ہی نہ جائے. آگے تھی ادھر سے ادھر کی باتیں کرنے لگی تھی. دور دراز تک حویلی سے باہر کے دور دراز تک منظر ہمیں نظر آ رہے تھے. دور جلتی ہوئی لائٹیں نظر آ رہی تھیں، کئی گاؤں کی روشنیاں ہمیں دکھائی دے رہی تھیں. تب یکدم دور سے آتے ہوئے گھوڑوں میں سوار کچھ لوگ دکھائی دیے تھے. کچھ دو لوگ دکھائی دیے تھے جو بڑی تیزی کے ساتھ آ رہے تھے. لیکن جب دیکھا کہ ان کا رخ تو ہماری طرف ہی ہے، ہماری حویلی کی طرف ہے. نیچے بھاگنے لگے، لیکن سیما نے روک لیا. کدھر ہی رو، ادھر رو، وہ سر پہ آگے ہے. بیٹھ جو بس. بیٹھ گئی تھی، منڈیروں کے ساتھ ہی بیٹھ گئی تھی، پرتوں کے ساتھ بیٹھ گئی تھی. نیچے والے کا منظر دیکھنے لگی تھی. گیٹ کھلا ہوا تھا، بلا گیٹ کھول گیا تھا. اسی طرح گھوڑوں میں سوار وہ اندر حویلی میں گھسے تھے. 20-25 لوگ تھے. یہ 20-25 لوگ تھے. آتے انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. آتے ہی فائرنگ شروع کر دی. حویلی کے دروازوں پر، حویلی کے شیشوں پر، کھڑکیوں کے شیشوں پر. انہیں جانے کیسے انہوں نے دروازے توڑ دیے تھے. چیخوں کی آوازیں سنائی تھیں، چیخوں کی آوازیں سنائی دی تھیں. یہ ہماری عورتوں کی تھیں. اللہ خیر کرے، اللہ خیر کرے. میں ڈر گئی تھی. اور سیما سے کہا مجھے کچھ خطرہ لگتا ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو گیا ہے. یہ ہماری عورتیں چیخی ہیں. اللہ خیر کرے. لیکن پھر اور چیخوں کی آوازیں سنائی تھی. یہ عورتوں کی نہ تھیں، مردوں کی تھیں. یہ مردوں کی تھی جو چیختے جا رہے تھے. اور ایسا لگ رہا تھا، نیچے کا منظر ایسا دکھائی دے رہا تھا، دکھائی تو نہ دے رہا تھا، محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی کسی درخت کے ساتھ گرتا ہوا، کوئی زمین پر گرتا ہوا چیختا جا رہا تھا. یہ سلسلہ چلتا جا رہا تھا. اور ایسا ہی سلسلہ آخری دم تک جاری رہا تھا. چیخوں کا سلسلہ تھا. مسلسل ان مردوں کی چیخیں سنائی دی تھی. بس سیما نے کسی طرح اوپر اٹھ کے تھوڑا سا نیچے کا منظر دیکھا تھا. اور وہ بچہ بس ان کو مارتا جا رہا تھا. پستولیں ان کے پاس نہیں تھی. زخمی حالت میں گرے پڑے تھے. اور شاید بلے کو خبر مل گئی تھی. شاید بلے نے وہ گولیوں کی آوازیں سن لی تھیں.
तेजी के साथ वो भी आ गया था, तेजी के साथ वो भी आ गया था। अंतर मुकाबला शुरू था। बिल्ले ने जब देखा ये मंजर, 20-25 लोगों को देखा तो टूट पड़ा, उन पर टूट पड़ा। किसी को जिंदा ना छोड़ा था, किसी को जिंदा ना छोड़ा, सभी को मार दिया। बिल्ले को देखकर हौसला हुआ था हमारे अंदर। जल्दी जल्दी नीचे उतरी, जल्दी जल्दी हम चारों नीचे उतरी। नीचे नीचे का मंदिर देखकर चीख पड़ी थी, चीख पड़ी थी। हमारे चारों साथी हैं, ज़ेबा, नूर, रेशम, नाज, सारी मरी पड़ी थी, खून में लत पड़ी थी, खून में लत पड़ी मरी पड़ी थी। चीख चीख कर रोने लगी थी। उनको हला हला के वाजन दे रही थी कि ज़ेबा उठो, ज़ेबा उठो। लेकिन उन्हें कोई नहीं उठ रही थी। ये क़यामत थी जो आ गुजरी थी। हवेली के अंदर लाशें ही लाशें थीं, हमारी औरतों की लाशें और उन 20-25 मर्दों की लाशें। बिल्ला भी उनको मुर्दा देख कर, खून में लथपथ देख कर बस पागल हो गया था, पागल हो गया था। कुछ ना देखा था। उन औरतों को, उन जितने भी आए थे मर्द, सबको खींचता हुआ टांग में रस्सी, सबके टांगों में रस्सा बांध दिया था और खींचता हुआ शाम नगर की तरफ चल पड़ा था, शाम नगर की तरफ चल पड़ा था। और वो बच्चा जो कुछ जख्मी था, इसके बावजूद हिम्मत वाला था, हिम्मत था। उसने उन चारों को सीधा किया जो जमीन में गिरी थी, कोई किधर गिरी थी, सीधा करके लटा दिया, 4 पहियों पर लटा दिया था, मुर्दा हालत में। हम चारों ही थी रोने वाली, कोई और ना था। तब वो बोला, डरना नहीं, अब जो कुछ होना था वो हो गया, अब दोबारा वो लोग नहीं आएंगे। मैं आपके घर वालों को तला करके आता हूँ, मैं आपके घर वालों को तला करके आता हूँ। ये किया, ये कहा और भाग गया। और तकरीबन आधे घंटे बाद ही मेरा भाई आ गया, भाई हशमत, दूसरे सारे भाई, कज़न, औरतें, चाचू, मामू, सभी आ गए। अंदर लाशें थीं, खून बिखरा हुआ था, हर तरफ खून बिखरा हुआ था। बिल्ले का बताया पूछा था उन्होंने, मैंने सभी तफसील बता दी, सभी कुछ बता दिया। भाई हशमत को हर चीज़ बता दी कि बिल्ला तुम्हारे पास ही गया था, लेकिन पीछे से हमला हो गया था। चौधरी के बंदों ने हमला कर दिया था, मार दिया हमारी औरतों को मार दिया है। और बिल्ले ने, इस बच्चे ने मुकाबला किया है उनका, अपनी बहादुरी दिखाई है, अपनी जुर्रत दिखाई है। बस पहले ये मारता रहा, जब बिल्ला आया फिर उसने तो बस किसी को ना छोड़ा, एक को मार दिया। अब उनकी रस्म सारी के टांगों पर रस्सा बांधे हुए बस शाम नगर चला गया है। हशमत भाई ने हर बात सुन ली थी और कहने लगा था कि नहीं, बिल्ले को जज्बाती नहीं होना चाहिए था, बिल्ले को जज्बाती इतना नहीं होना चाहिए था। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं जानता हूँ उन लोगों को, अच्छी तरह जानता हूँ, किसी को माफ़ करने वाले नहीं है वो। दुश्मनी पर जब उतर आते हैं तो फिर किसी को छोड़ते नहीं है। बिल्ले को नहीं जाना चाहिए था, तुमने रोकना था उसको।
कैसे रोक दूं, कैसे रोक दी। उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था, खून उतरा था वह, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो इनकी मौतें तक भूल गया था। बस यही था कि बस हो सकता है कुछ ना कुछ करके आए, कुछ ना कुछ करके आए। और फिर 2 घंटे बाद आ गया था, 2 घंटे बाद आ गया था। और उनके बताया था, उनके बता दिया था कि चौधरी के 5 बेटे थे। पूछा था भाई हशमा से, पूछा था, हाँ 5 थे। 5 को मैं मार दिया है, मैंने 5 को मार दिया है। और चौधरी को ललकार के आ गया हूँ कि चौधरी अब जितने मर्जी बंदे भेजो, जितने मर्जी बंदे भेजो, उनकी लाशें उड़ा से उठाते जाना, लाशें उठाते जाना। बस जितने जितने भेजोगे उतनी लाशें आएंगी। अब मैं माफ़ करने वाला नहीं हूँ, मैं माफ़ करने वाला नहीं हूँ। तुम्हारे लोग डरपोक हैं, डरपोक हैं। मर्दों पर वार नहीं करती, औरतों पे वार करते हैं। पहले भी औरतों पर वार किया था, अब भी औरतों पे वार किए हैं। हमारी 4 औरतों को मार दिया ना, उसकी उसके बदले अपने 5 बेटों की मौत देख लो। बस तो तुम्हारा हशर मैं वो करूँगा, वो करूँगा, वो करूँगा कि अपने गांव शाम नगर में मुंह दिखाने के काबिल ना रहोगे। पूरी गलों में, हर गले महल्ले में, हर गली में रस्सा बांध के ऐसे खींचूंगा जैसे इन लोगों को खींच के लाया हूँ। बड़ा फखरतन तुमको इन लोगों पर, अपने वो पाले हुए इन दरिंदों पे देख लो इनकी मौतें। अब मैं मौत बन गया हूँ, मौत बन गया हूँ। बस अब जो सामने आएगा मेरा, जो मेरे सामने आएगा बस मरता जाएगा, मरता जाएगा। धमकी दे के मैं आ गया हूँ, करते हैं जो करने दो, संभाल लूँगा, मैं संभाल लूँगा। और फिर बच्चे को अपने गले से लगा कर और प्यार करने लगा था। कहता तुम पे मुझे यही उम्मीद थी, यही उम्मीद थी। मुकाबला किया, अच्छा किया तुमने, अच्छा मुकाबला किया था। बस रोना धोना था। हम रोती जा रही थी, हमारे सामने 4 लाशें पड़ी थीं। आंटियां रोती जा रही थी, मैं रोती जा रही थी, कज़नें रोती जा रही थी, औरतें रोती जा रही थी। मर्द बस अफसोस में थे, गमसदा थे, परेशान थे, आने वाले वक़्त के बारे में सोच रहे थे। और बिल्ला हर किसी को तसल्ली दे रहा था, कह रहा था मेरी मौजूदगी में, मेरी मौजूदगी में अब अगर कोई हुआ ऐसा वाक़या हुआ तो फिर पूरे शाम नगर को तबाह कर दूंगा, पूरे शाम नगर को तबाह कर दूंगा। हशमत भाई बड़ा समझा रहे थे उसको, समझा रहे थे कि बिल्ला जी बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है, चौधरी के बेटों को मार के बहुत बड़ा रिस्क ले लिया है। तुम नहीं जानते उसके ख़ानदान को, जैसे हमारा ख़ानदान है ना, ऐसे ऐसे ही कई नौजवान हैं, उनके अपने रिश्तेदार। उनको खबर मिली तो फिर कुछ ना कुछ नहीं छोड़ेंगे। फिर हशमत भाई इतने डरपोक मत बनो, इतने डरपोक मत बनो। तुम तो कहते हो कि मुझे ताकत वाले, हिम्मत वाले, जरूरत वाले लोग अच्छे लगते हैं, और खुद डरते जा रहे हो, खुद डरते जा रहे हो। क्या हुआ, मैं भी तो मर्द हूं ना। देखो मेरी तरफ, कोई डर नहीं है मेरे अंदर, किसी किस्म का डर नहीं है। और ये बच्चा, ये मर्द है, ये मर्द है। कोई खौफ देखा है इसके अंदर? आधी रात को तुमको बुलाने चला गया बगैर किसी खौफ के। ये बातें सुन के भाई हशमत थोड़ा सा अपना सर झटका था। नहीं नहीं बिल्ला जी, मैं डरपोक नहीं हूँ, डरपोक नहीं हूँ। लेकिन चाहता हूँ कि वो लोग हमारी औरतों पे हमले ना करें, हम पर वार करें, ताकि हम मुकाबला करें उनका।
آتے ہیں عورتوں پر حملے کر کے چلے جاتے ہیں. یہ مردانگی نہیں ہوتی، بزدلی ہوتی ہے. یہ بزدلی ہے ان کی. ہاں جانتا ہوں یہ کیا کہ آیا ہوں، یہ کیا کہ آیا ہوں کہ اپنے مردوں کو سمجھاؤ، ان کو سبق دو کہ مردوں سے لڑیں، عورتوں سے مت لڑیں، مردوں کا سامنا کریں. رات ایسے گزر گئی تھی ہمارے روتے ہوئے اور ان کی ایسی باتیں کرتے ہوئے. دن چڑھا تک دفنانے کے علاوہ کیا کر سکتے تھے؟ بس نماز جنازہ کیے اور دفنا دیا جا کر. ہزاروں کہانیاں وہ چھوڑ گئی تھیں ہمارے اندر، ہزاروں کہانیاں چھوڑ گئی تھیں. خاص کر زیبا، جو تو ابھی 12-14 سال کی تھی، ابھی 12-14 سال کی تھی. اور نور اپی جس نے زندگی میں شاید دکھوں کے علاوہ کچھ نہ دیکھا تھا، صدموں کے علاوہ کچھ نہ دیکھا تھا. بس ایک قاتل بائی کی بہن بس دکھائی دی تھی، ایسا ہی چلتا رہا تھا، ایسا ہی چلتا رہا تھا. قاتل بائی کی نہیں، قاتل باپ کی بیٹی تھی. وہ باپ نہ تھا لیکن باپ بننا تھا. اس نے شادی کرنی تھی، اس نے بھی، اس کے باپ نے بھی شادی کرنی تھی. یہ تو لمبی بات ہو جائے گی، بہت لمبی بات ہو جائے گی. دفن کرنے کے بعد پھر سارے اکٹھے ہو گئے تھے. گاؤں کے 5 گاؤں کے چودھری آ گئے تھے، جن کے اندر یہ خوف بیٹھ گیا تھا. ان کو پتہ چل چکا تھا کہ بلے نے بڑے چودھری کے 5 بیٹوں کو مار دیا ہے. ان کے اندر خوف پیدا ہو گیا تھا کہ اگر ہم نے بھی کوئی بدتم دکھائی، اپنی راہٹ دکھائی، تو ہمیں بھی نہیں چھوڑے گا. لیکن پیار سے چلنا چاہیے، ہمیں اس کے ساتھ پیار سے چلنا چاہیے. تبھی باتیں ہوئے، اس سے گلے لگے تھے، دلاسے دیے تھے، ہمت دلائی تھی. کہا تھا بس بیٹا ہمت سے کام لو اور تھوڑا سا دماغ سے سوچ کے چلو. جس بات میں مت آؤ، اتنا دماغ میں مت نہ آؤ. ہم جانتے ہیں اس کو، ہمارا دشمن رہ چکا ہے اور اب دشمن دوبارہ بن گیا ہے. ہم جانتے ہیں بے انتہا اس کے پیچھے لوگ ہیں. اپنا خوف اس نے ہر طرف تاری کیا ہوا ہے، اس کے قوم کو جا کے دیکھو، ہر کوئی ڈرتا ہے. چودھری صاحب وہ ڈرتے ہیں تو ڈریں، نہیں ڈرتے نہ ڈریں. میرے اندر کسی کا خوف نہیں ہے، کسی کا، نہ ہی میں خوف رکھوں گا، نہ رکھنا چاہتا ہوں. بات جو آئے گا ختم ہو جائے گا، جو آئے گا میرے سامنے ختم ہو جائے گا. جو دشمن بن کے آئے گا مارا جائے گا، جو اپنا بن کے آئے گا وہ میرا اپنا ہوگا. بس مار دیا تو کے بیٹوں کا، 5 بیٹوں کو مار دیا، 5 ہی تھے بیٹے، 5 کو مار دیا ہے. اب دیکھتا ہوں کیا کرتا ہے. بلائے جس کو مرتے بلائے، کر لوں گا مقابلہ. مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں ہے. میں ہوں اور یہ بچے نے سبھی کچھ کیا ہے. 20-25 اس کے کرندے آ گئے تھے، بدماش آ گئے تھے، جو اس نے پالتو گھر میں پالے ہوئے تھے. خوف پھیلانے آ گئے تھے. ہماری عورتوں کو قتل کر کے گئے ہیں. کیسے معاف کروں میں ان کو؟ کیسے معاف کرتا؟ تم کہتے ہو کہ جذبات سے کام نہ لو. اس سے زیادہ کیا دیکھوں؟ اس سے بڑھ کر کیا دیکھنا چاہتا ہوں میں؟
ہماری عورتیں، میری بیویاں قتل ہو گئی اور میں چپ رہوں؟ نہیں چودھری صاحب، نہیں، میں چپ نہیں رہ سکتا، خاموش نہیں رہ سکتا، مار ڈالوں گا ان لوگوں کو شام نگر خالی کر دوں گا، اتنی لاشیں گراؤں گا کہ سوچتے رہ جائیں گے وہ لوگ۔ چودھری بات دلاسے دیتے جا رہے تھے اور خوف زدہ ہو کے نکل گئے تھے، بس یہی کہہ رہے تھے کہ صبر سے کام لو، سبھی کچھ صحیح ہو جائے گا۔ ہمارے بھی دشمن ہیں وہ، ہم نے بھی اپنے بندوں کو محتاط کیا ہوا ہے۔ یہ صرف ایک مقابلہ تھا جس کی پتہ نہیں انتہا کب ہونی تھی، جو شروعات ہوئی تھی اب پتہ نہیں انتہا کب ہونی تھی۔ دیکھوں گا میں، وہ چلے گئے تھے، سارے چلے گئے تھے، ہم گھر والے رہ گئے تھے۔ 2-4 دن ایسے گزر گئے تھے، ختم دلوا دیے تھے، وہ حویلی خالی کر دی تھی، ادھر ہی آگے تھے۔ حشمت بھائی، میرے دوسرے بھائی، کزنیں سبھی آگے تھے۔ تب حشمت بھائی نے کہہ دیا تھا کہ بلا جی، یہ عورتیں تمہارے پاس کیا کر رہی ہیں؟ تم نہیں جانتے ان عورتوں کے بارے میں؟ جانتا ہوں۔ حشمت بھائی کیوں ٹینشن لیتے ہیں ان عورتوں کی؟ اتنی بری نہیں تھی جتنی تم لوگ سمجھتے تھے، اتنی بری نہیں ہے، میں جانتا ہوں، ان کو جانتا ہوں، کئی سالوں سے جانتا ہوں، یہ بری عورتیں نہیں ہیں، تم ان کے دلوں کو پرکھے نہیں تھے، صرف یہ تھا کہ تمہاری حویلی میں یہ غیر تھی، تم غیر لوگوں کو پسند نہیں کرتے تھے، بس یہ بات تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں پسند، اس سے بڑھ کر کوئی بات نہ تھی۔ یار دیکھو جی حشمت بھائی، میں بات کر رہا ہوں، میں تو آپ کو بتایا کہ میں کبھی بھی دل میں نہیں رکھتا، ان دونوں کو میں بیویاں بناؤں گا اپنی، آپ شامل ہونا چاہتے ہیں یا ہوں، نہیں ہونا چاہتے تو آپ کی مرضی ہوگی، یہ میری بیویاں بنیں گی۔ بھائی حشمت نے کہا ہوا بلے کو غور سے دیکھا تھا لیکن خاموش رہا تھا، شاید اس وقت بلے کا دماغ اپنے کنٹرول میں نہ تھا، کنٹرول میں تھا، جو دل میں آتا تھا بولتا جاتا تھا، جو زبان پر آتا بولتا جاتا تھا۔ حشمت بھائی نے کہہ دیا تھا ٹھیک ہے، تمہاری بیویاں ہماری رشتہ دار ہوں گی، رشتہ دار ہیں، پہلے بھی یہ ہمارے قریب تھی، اب بھی ہمارے قریب ہیں، لیکن ان سے کہنا کہ بس مردوں سے بدتمیزی نہ کریں، بے انتہا بدتمیزی کرتی تھی اپنے مردوں سے، حالانکہ مرد بے انتہا محبت کرتے تھے، میرے ماموں لوگ، دونوں ماموں ان سے بڑی محبت کرتے تھے، لیکن یہ لڑتی تھی، ان سے لڑتی تھی، پتہ نہیں کون سی بات تھی جس سے لڑتی تھی، جس وجہ سے لڑتی تھی یہ۔ چلو صبا کی تو خیر ہے، اس کا تو حامد فوت ہو گیا تھا نا، وہ تو میں خود ہی اپنے ہاتھوں سے شادی کروائی ہے، تو حشمت بھائی ان کی بھی شادی اپنے ہاتھوں سے کرواؤ، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہمارا دنیا میں کوئی ہے، ٹھیک ہے، بلا جی جیسے کرتے ہیں، صبح یہ کام کر دیں گے، صبح ہی ان کو تمہارے نکاح میں لے آئیں گے، اور کچھ نہیں، بس اتنا ہی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ ایسے ہی رہیں، ان کو مرد کی ضرورت ہے،
یہ بھی زندگی گزارنا چاہتی ہیں کسی مرد کے ساتھ. میں ان کا سہارا بنوں گا، بس سہارا بنوں گا، سہارا بنوں گا. غلطیاں میری ساری بیویوں نے کی ہوئی ہیں. کس نے غلطی نہیں کی، کس نے نہیں کی، میں سبھی کچھ جانتا ہوں. اگر انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، انہوں نے کوئی غلطی کی ہے، تو میں ان کو معاف کرتا ہوں. دوسرے دن بس مولوی کو بلایا تھا، نکاح ہو گئے تھے. نیلا اور سیما میری بس جو ان کی خواہش تھی وہ پوری ہو گئی تھی. بھائی نے خواہش پوری کر دی تھی، چاچے بھی شامل تھے، ماموں بھی شامل تھے، جو ان کے حامد تھے، جو کبھی حامد تھے، وہ بھی شامل تھے. نکاح ہو گئے تھے. اور شام کو واپس چلے گئے تھے بھائی. سارا خاندان واپس چلا گیا تھا. بلے نے سمجھا دیا تھا کہ دیکھو جا کے محتاط انداز سے رہنا. راتوں کو اندھیرے میں راتوں کو دروازے کھلے نہ رکھنا، اپنے بندوں کو چکر نہ رکھنا. وہ بگڑے ہوئے لوگ ہیں، حملہ نہ کر دیں کہیں. میں تو کہتا ہوں کہ ادھر ہی رہو. نہیں بلا جی نہیں، جانا تو ہے، ہمیں جانا تو ہے. آتے جاتے رہیں گے، کبھی تم آ جاؤ، کبھی ہم آ جائیں. ایسا تو چلنا ہی ہے نا، چلتا ہی رہے گا. چلے گئے تھے وہ، چلے گئے تھے. ہم دونوں نے مل کے، میں اور سبا نے مل کے ان کو دلہنے بنا دیا تھا. اپنے ہی جوڑے بنا دیے تھے ان کو، اپنے ہی جوڑے پہنا دیے تھے. تب سبا بولی تھی، کنجریوں ہو گیا دل خوش تمہارا، ہو گیا تمہاری خواہش پوری. ہاں ہو گئی ہے نا. اتنے عرصے سے ساتھ چلتی آ رہی ہیں نا، تو ہونی تو تھی. لیکن ایک افسوس ہے کہ ان بیچاریوں نے اپنی جان دے کے ہمارے رسے ہموار کیے ہیں. اگر زندہ رہتی تو کیا رونق لگی ہوئی تھی. رنگ رنگ کی باتیں ہوتی تھیں. اب یادیں رہ گئی ان کی، بس یادیں رہ گئی ہیں. ہماری بچیاں تھیں. ایسے وقت گزرتا جا رہا تھا. بلا آ گیا تھا رات کو، اور ان کو دلہن کے روپ میں دیکھ کے انتہائی خوش ہوا تھا. اور کہا تھا، دیکھو نیلا، دیکھو سیما، تمہاری خواہش ویسے نہیں پوری کر سکا جیسے ان کی تھی، کرن کی تھی، سبا کی تھی. حالات کچھ ایسے ہیں. بلا جی سمجھتے ہیں، ہر بات کو سمجھتے ہیں. ہمارے لیے یہ خوشی کی بات ہے کہ تم ہمارے بن گئے ہو. بس تم ہمارے بن کے ہو. ہماری خواہش پوری، کم از کم ایک خواہش تو پوری ہوئی ہے. بڑی خواہشیں ہیں ہمارے اندر تمہارے بچوں کی ماں بننے کی. بڑے سپنے دیکھتی ہیں کہ وہ وقت بھی آئے گا. انشاءاللہ وہ اب وقت آئے گا. پہلے نہیں تھا، اب آئے گا وقت. پھر بلے نے دوسرے کمرے میں لے گیا تھا، ان دونوں کو ایک ساتھ لے گیا تھا. پھر جو ہونا تھا ہوتا رہا تھا. ہم بھی ایسے تھے، ہم بھی قابو آ گئے تھے. وہ بھی تھی، ہم بھی تھیں. کبھی ادھر تھا، کبھی ان کے کمرے میں، کبھی ہمارے کمرے میں.
پوری رات سلسلہ چلتا رہا تھا. نہ وہ تھکا تھا نہ ہم تھکے تھے. مکمل طور پر پرسکون کیا تھا اس نے. مکمل طور پر پرسکون کیا تھا. یہ تو ایک خوبی تھی اس کی. بلے کو یہ تو ایک خوبی تھی کہ اس سے بڑھ کر سکون دینے والا کوئی نہ تھا. اس سے بڑھ کر سکون دینے والا کوئی نہ تھا، نہ کوئی ہوگا. اور پھر کچھ ہی دن گزرے تھے کہ ایک حملہ ہو گیا تھا. ان چودھری کے ان درندوں نے، ان محافظوں نے، ان گن مینوں نے میرے بھائیوں پر حملہ کر دیا تھا. دو چھوٹے بھائی جو بھی کموارے تھے، جن کی شادیاں بھی کرنی تھیں، جو ابھی انجوائے کر رہے تھے کزنوں کے ساتھ، انجوائے کر رہے تھے، ان کو مار دیا تھا. یہ خبر ہمارے لیے بس ایسے تھے کہ جیسے کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. بے انتہا لرزا دینے والی خبر تھی. میرے دو بھائیوں کی موت. بس اڑتے ہوئے جیسے گئے تھے، بھائیوں سے لپٹ کر روئی تھی. بلا ہمیں روتا ہی چھوڑ کے حشمت بھائی کے بار بار سمجھانے کے باوجود نکل گیا تھا. اس کا روح شام نگر ہی تھا. پھر کھینچ لایا تھا اس کے جو بھی ان کے رشتہ دار تھے، ینگ لوگ 5 لوگوں کی 2 مارے تھے نا، 5 لوگوں کی گردنوں میں پٹے ڈالے ہوئے کھینچتا ہوا لے آیا تھا. اور کیا لایا تھا، کیا آ گیا تھا. 1 گھنٹے تک ان کے لاشیں اٹھا لے. بس پتہ نہیں کیا کچھ کر کے آ گیا تھا. ادھر میرے بھائیوں کے 4 بھائیوں کے ساتھ ایسا پٹخا تھا. گولی نہ چلائی تھی، ٹانگوں سے پکڑ کے پٹکتا تھا زمین پر. درختوں کے ساتھ ان کے سر مارتا تھا. دماغ بکھر جاتے تھے. سبھی کا حال برا حال کیا تھا سبھی کا. ان کی پانچوں کی لاشیں گیٹ کے سامنے رکھ دی تھی. لیکن کوئی نہ آیا تھا. کوئی لینے نہیں آیا تھا ان کو. لاشیں وہیں کی وہیں پڑی تھی. کوئی لینے نہیں آیا تھا. خود ہی ہمیں باہر کھیتوں میں پھینکنی پڑی تھی. کیونکہ ہم نے اپنے بھائیوں کو دفنانا تھا. دونوں بھائیوں کو دفن کر دیا گیا. آنسو تھے، رک نہیں رہے تھے میری آنکھوں سے. روتی جا رہی تھی. جوان میرے بھائی مجھ سے گو کے بڑے تھے. 22-24 سال ان کی عمریں تھی. زندہ نہ رہ سکے. بڑا کہا تھا میں نے کہ حشمت بھائی شادی کر دو، ان کی شادی کر دو. تو حشمت بھائی کی لفظ بولتے تھے کہ نہیں کرنا چاہتے، ابھی شادی نہیں کرنا چاہتے. کہتے ہیں ابھی نہیں، ابھی ہم نے اپنی زندگی کو انجوائے کرنا ہے.
बस इंजॉय करते करते ही चले गए हैं, इंजॉय करते करते चले गए हैं। इंजॉय करते करते चले गए हैं। तो साथियों, आज का मंजरनामा कैसा लगा? अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा। अल्लाह ताला आपका निगहबान, मेरा भी निगहबान। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।